السلام علیکم۔ ناول ہے نفرت کی آگ۔ ساری رات ڈیرے پر گزارنے کے بعد وہ صبح 4 بجے حویلی آیا تھا اور اب 4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ پھر سے سکسا تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ اپنی وجاہت سے بھرپور شخصیت کی وجہ سے وہ سب لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ کوئی ایک بار اسے دیکھ لیتی تو اس کی شخصیت میں مسمرائز ہو کر رہ جاتی تھی۔ گورا رنگ، چہرے پر داڑھی، کالی گہری آنکھیں جن کی ایک جنبش سے کئیوں کے دل دھڑک اٹھتے تھے۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا، مغرور سا، اپنی منوانا جانتا تھا، کسی اور کی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ رحم کی بھیک مانگتے تھے سب اس سے، لیکن وہ بے رحم تھا، شفاق شخصیت کا مالک تھا۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا کھانے کی میز کی طرف بڑھا، ایک کرسی کھینچتے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ملازمہ نے جلدی سے کھانا لاتے وہاں پر کھڑے ملازم کو دیا تھا، جس نے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ اسے لڑکیوں کا بلا وجہ مردوں کے سامنے آنا پسند نہیں تھا، اسی لیے کھانا بناتی تو عورتیں ہی تھیں، لیکن میز پر مرد ملازم ہی کھانا لگاتے تھے۔ شجر میرے شیر، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اتنی دیر سے تو گھر آئے ہو اور اب جلدی جا رہے ہو، 2 گھڑی اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ مورے نے اسے دیکھتے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ مورے، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، میں مرد ہوں، کوئی عورت تو ہوں نہیں جو گھر پر ٹک کر بیٹھوں۔ گھر پر ٹک کر بیٹھنا عورتوں کو اچھا لگتا ہے، مردوں کا نہیں، اس لیے بلا وجہ ہمیشہ ہی ایک بات نہ کیا کریں۔ اپنا کھانا ختم کرتے شیر خان کو اشارہ کیا تھا، جس نے اشارہ ملتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی اور باہر کھڑی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ پیچھے اس کی مورے خالی کرسی کو اور اس راستے کو تکتی رہ گئی تھی جہاں سے ان کا چشم و چراغ اس وقت گیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں کوئی ایسی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ گھر پر وقت گزارے نہ کہ باہر۔ یہ سوچتے انہوں نے اپنی آخری نظر اٹھا کر اس راستے کو دیکھا اور مایوسی سے باورچی خانے کا رخ کر لیا تاکہ اپنے لخت جگر کے آنے سے پہلے اس کے لیے کچھ اچھا بنا سکے۔ آج شجر خان نے گاؤں کے باغ کا چکر لگانا تھا۔ کام تو کچھ خاص نہ تھا، لیکن اسے گھر پر بیٹھنا بالکل بھی گوارا نہ ہوتا تھا۔ اس کا ماننا تھا گھر بس عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے، گھر بس رات کے وقت کے لیے ہی ہے۔ راستے میں جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کر رہے تھے، جن کا جواب وہ دینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ باغ کے قریب جب گاڑی رکی تو اس نے کالی کھیڑی میں موجود اپنے پاؤں زمین پر رکھے تھے اور وہاں کھڑے ایک شخص نے آگے بڑھتے اپنے کندھے سے چادر اتارتے اس کے پاؤں صاف کیے تھے۔ شجر ایک نظر اسے دیکھے بغیر آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شیر خان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، یہاں زیادہ تر لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اکثر یہاں کی سیر کو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، لیکن اپنی موجودگی میں وہ کسی کا سایہ بھی یہاں برداشت نہ کرتا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اسے ایک آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ وہاں کوئی لڑکی کھڑی تھی جو شاید اکیلی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا ایک چھوٹی سی لڑکی جس نے 2 اپنے بالوں کی پونیاں باندھی ہوئی تھی، وہ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے بعد جو گفتگو ان کے درمیان ہوئی، اسے سن کر وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ وہ چھٹانک بھر کی لڑکی اس کے بارے میں کیا کیا بولے جا رہی تھی، اس کے ہی گاؤں میں رہتے اس کی زمین پر کھڑی وہ اس وقت اس کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش میں ہلکان خجستہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ تو تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے جو اتنا تیز بھاگ کر آ رہی ہو؟ آرام سے آ جاتی، بتایا تو تھا تمہیں کہ میں بھاگ جا رہی ہوں، پھر بھی تمہارا یہ بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ تھوڑا تحمل سے کام لیا کرو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنچل کو سر پر جماتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے اپنے دوپٹے کے سرے کو اپنے دانتوں میں پھنسائے اپنا آدھا چہرہ ڈھک چکی تھی۔ مجھے تحمل کا پاٹ بعد میں پڑھا لینا، پہلے چلو یہاں سے۔ میں نے آتے ہوئے سنا ہے کہ آج چھوٹے سرکار باغ آنے والے ہیں، اس سے پہلے وہ یہاں پہنچے، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ تم تو جانتی ہی ہو وہ کتنے خطرناک ہیں۔
خنسا نے اپنی بڑی بہن کو اپنی طرف سے تو راز کی بات بتائی تھی، لیکن وہ شاید جانتی نہیں تھی اس کی بہن کو ان سب کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو اپنی کرنے والوں میں سے تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی خنسا کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا دیا۔ ہوں گے وہ تمہارے چھوٹے سرکار، ایک نمبر کا مغرور شخص ہے وہ، پتہ نہیں تم لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہو اس سے۔ ایسے لوگوں کو اگر منہ توڑ جواب نہ دیا جائے تو ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور وہ اپنی طاقت کا بے جا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جیسے لوگوں پر حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم غلام بننا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے کر ان پر اپنی ہمت واضح کرتے ہیں۔ انسان میں کم سے کم اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے نہ سہی لیکن اپنے لیے آواز ضرور اٹھائے۔ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر اپنے آنچل کو سر پر ٹکا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے بازو کو پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تو مقابل کھڑے چھوٹے سرکار کو دیکھتے ہی وہاں سے گھر کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنے باپ کو مدد کے لیے بلا سکے۔ خجستہ جو اس اچانک عمل کے لیے تیار نہیں تھی، بے ساختہ کسی سخت چٹان نما سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے سجایا ہوا دوپٹہ سرکا تھا اور منہ میں دبا پلو بھی چھوٹا تھا۔ گھنے بالوں کی چوٹی لہرا کر اس کے کندھے پر آئی تھی۔ اپنی پلکوں کی جالر اٹھائی تھی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد نفرت اور کراہیت کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے، جن کو دیکھتے مقابل کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے جو ہی بازو پکڑ کر کھینچا تو اپنے مقابل اس پری پیکر کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بے عزتی سب بھول چکا تھا۔ ابھی وہ اس کی انوکھی خوشبو میں ہی کھویا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائی تو شجر اس سے پہلے ان میں کھو جاتا اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اور نفرت کے تاثرات نظر آئے، جن کو دیکھتے اسے عجیب سی بے سکونی محسوس ہوئی۔ اس نے اس ایک پل کے لمحے سے خود کو آزاد کروایا اور اب شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میری ہی زمین پر کھڑی ہو کر میرے خلاف جو فضول گوئی کر رہی ہو، اس کا میں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا، ورنہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس نے اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کی تھی کیونکہ وہ خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا، میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ وہ حال کروں گی، یاد رکھو گے۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وان کیا تھا۔ چھٹانک بھر کی ہو اور مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس نے آئی برو اچکائی تھی۔ خجستہ نے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے۔ اپنا ہاتھ آزاد کرتے ہی اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ شجر کو اس لڑکی سے اس عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل قابو کرتے ہوئے نفرت اور غصے سے لال بھبکا چہرہ لیے اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں تمسخر لیتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ آوارہ گردی اور غنڈہ گردی کہیں اور جا کر دکھانا۔ تم جیسا مغرور اور اپنی دولت کے نشے میں چور شخص عزت اور بے عزتی میں فرق نہیں جان سکتا۔ جو میرے ساتھ کیا ہے یہ اس کا انجام ہے، اسی کے تم حقدار ہو۔ آج کے بعد اپنی گندی نظر میری طرف کرنا بھی مت۔ میں دب کر چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ 2 کھا لوں گی لیکن ایک ماروں گی ضرور۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی عزت اور بے عزتی اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس گھٹیا عمل سے تم نے میری بے عزتی کا مزہ تو چکھ لیا ہوگا۔ وہ اسے وان کرتی تنفر سے وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ شجر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ مجھے رات تک اس لڑکی کے بارے میں سب معلومات چاہیے۔ اسے تو یہ تھپڑ بہت باری پڑے گا۔ ایسی جگہ ماروں گا کہ نہ مردوں میں شمار ہوگی نہ زندوں میں۔ غصے سے اس نے اپنے قدم باغ کے پیچھے موجود ڈیرے کی طرف بڑھائے تھے۔ حقے کو منہ لگاتے وہ اس لڑکی کے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم چن لی تھی۔ اب شجر تو قبر تک اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شیر خان کو اشارہ کیا تھا جس نے اس کے پالے ہوئے پالتو کتوں کو اس کے سامنے
کیا تھا، جن کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس باغ کے آس پاس کی فضا چیخو پکار سے گونج اٹھی تھی۔ شیر خان کے شکاری جنگلی کتوں نے دو جوان لڑکوں کا ایسا حال کیا تھا کہ دیکھنے والے کی روح لرز جاتی۔ پورے گاؤں والے یہ سب دیکھتے ڈر و خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن جب یہ بات اسد خان کو پتہ لگی تو اس کا سینہ اور چوڑا ہو گیا تھا۔ یہی سب تو وہ اپنے جانشین سے چاہتے تھے، جو بس اپنی کرے، باقیوں کی نہ سنے۔ اور آج شجر خان بالکل ویسا ہی بن چکا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی کی اولاد موت کے منہ میں جا چکی ہے یا کوئی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ اسے بس خود سے غرض تھی۔ شجر خان شیر خان نے رٹے ہوئے طوطے کی طرح اسے ساری معلومات اگر دے دی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا اور کہا تھا، شیر خان گاڑی نکالو۔ جی سرکار غلطی معاف، لیکن وہ لڑکی اتنی معمولی سی ہے، اس سے کیا بدلہ لینا؟ وہ تو ایک بار پر ہی مر جائے گی۔ شیر خان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اپنے سردار کے فتنے سے واقف تھا۔ اب وہ حسین لڑکی اس کے چنگل میں پھنسنے والی تھی، جبکہ شیر خان کی نظر تو اس لڑکی پر پہلے سے ہی خراب تھی۔ اگر اب شجر نے اس پر نظر ثانی کر لی تھی تو مطلب صاف تھا، اب شیر خان اس پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے وہ یہ جتن کر رہا تھا۔ اوقات تو اس کی اس گاؤں میں رہنے کی بھی نہیں ہے، لیکن اب میں اسے نکالوں گا نہیں، بلکہ اب سزا کا وقت ہے۔ تم بس دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کندھے پر پڑی چادر درست کی تھی اور خود باہر موجود منظر کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچے تو شجر نے ایک بار پھر اپنے کندھے کی چادر درست کی تھی۔ اس سے پہلے وہ گھر کی دہلیز پار کرتے اندر بڑھتا جب اسے مجبوراً رکنا پڑا، وجہ اس کے سامنے تھی۔ تم میں شرم و حیا نام کی چیز ہے زلیخا خاتون؟ ہزار بار منع کرنے کے باوجود تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ ایک دن اپنے انہی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے داڑا تھا۔ زلیخا کا کلیجہ ایک پل کے لیے کانپ اٹھا تھا، لیکن وہ اس کی دیوانی تھی، بچپن سے اسے پسند کرتی تھی۔ اس کی انہی غصے والی اداؤں پر تو وہ مر مٹی تھی۔ جب شجر سامنے ہوتا وہ صحیح غلط سب کی تمیز بھلا دیتی تھی۔ شجر سائیں، آپ غصہ نہ کریں، یہ ناچیز تو بس آپ کا دیدار کرنے آئی ہے۔ آپ تو اپنا دیدار کرواتے نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آنا پڑتا ہے، اور پھر آپ غصہ کرتے ہیں۔ کبھی اکیلے میں گپ شپ ماریں گے؟ اپنی بات کو مزاح کا رخ دیتے کہا، لیکن اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ اسے اس کی اوقات دکھا اور سمجھا گیا تھا۔ اپنی شکل گم کرو یہاں سے، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، جس کی گونج پوری حویلی میں سنائی دی تھی۔ مورے ایک طرف کھڑی اپنی بھانجی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی، جسے انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ ان کا بیٹا سر پھرا ہے، اس سے جا کر اپنا سر نہ پھوڑے، لیکن وہ بھی کہاں کسی کی سنتی تھی۔ عورت ذات ہو، ورنہ نہ جانے اب تک میں کیا کر چکا ہوتا۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ تمہاری رگوں میں اسد خان خون دوڑ رہا ہے۔ جو حرکت آج کر دی ہے وہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ میری بندوق کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ اسے تنبیہ کی تھی، جو ڈیٹھ بنی بڑی دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ایک کی آنکھوں سے سرخ شرارے دوڑ رہے تھے تو دوسری بہت لاپرواہ تھا۔ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے سائیڈ پر کرتے اندر بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کی روشنی ابھی بھی چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ لگا، کب مغرب کے بعد اب عشاء بھی ہو چکی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹتے اس لڑکی کے بارے میں سوچا تھا، جس کی کل زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ وہ بے بس ہو کر رہ جانے والی تھی۔ اسے تو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تمہاری زندگی کی آخری پرسکون رات مبارک ہو۔ کل سے تمہاری زندگی ایسی جہنم بناؤں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گی۔
اس نے ہمت تو کر لی تھی لیکن اندر سے اب وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی جب اس وقت عالم اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ماتھے پر اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اچھا ہوا عالم تم مل گئے، میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تم چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ آس پاس نظر ڈالتے اس سے بولی تھی۔ ہاں آ جاؤ، وہاں درخت کے پاس بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہاں سے کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ ہونا کیا؟ کچھ نہیں ہوا، بس میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عالم کے صبی چہرے کی طرف دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ لو، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں میں بہت تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی تم خود بھی جان کرتی ہوگی، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ عالم کی بات سنتے اس کے دل کو قرار آیا تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے میری مرضی پوچھتے تھے نا، تو میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو بیچ سکتے ہو میرے گھر۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی شرم کو ایک طرف رکھتے یہ بات کی تھی اور فوراً ہی اٹھ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی جب وہ مڑی تھی اور ایک مسکراتی نظر ڈالتے دوبارہ بھاگ گئی تھی۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پچھلے 4 سال سے وہ اسے رشتے کے لیے منا رہا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھ ہی نہ آتی تھی، اور آج اچانک اپنے رشتے کی بات کر کے اس کو حیران ہی تو کر دیا تھا۔ وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اکیلے ہی جھومنے لگا۔ خجستہ کے گھر میں بس اس کی ماں، اس کا نشئی باپ اور ایک چھوٹی بہن خنسا تھی۔ عالم ان کے دور کے چچا کا بیٹا تھا جس کا گھر ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور پر واقع تھا۔ خجستہ اپنی زمین پر اپنے باپ کی جگہ پر مزدوری کرتی تھی، جس میں عالم محنت والا کام خود کرتے اسے آسان کام دے دیتا تھا۔ وہ تو شروع سے اپنی پسند بتا چکا تھا اور کئی بار اسے کہہ بھی چکا تھا، جس کا وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی، لیکن آج اسے خوشی کی ایک نوید سنا دی تھی، اور وہ دونوں اپنے آج میں خوش، اپنے آنے والے کل سے انجان تھے۔ گھر جاتے ہی خنسا نے اپنی ماں کو اپنی بہن کی شکایت لگا دی تھی، جسے سنتے اس کی ماں تو بھڑک ہی اٹھی تھی اور اسے دوبارہ وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ خجستہ آج جو کر آئی تھی اس کے بعد سوچ لیا تھا اب وہ وہاں نہیں جائے گی اور جلد شادی کرتے خود تو محفوظ ہو جائے گی، ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی مدد کرتی رہے گی، جس سے عالم کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کا باپ تو حیات نہ تھا، اس کی ماں تھی جو خود اپنے بیٹے کی پسند پر خوش تھی۔ اسد خان کی ایک ہی اولاد تھی، شجر خان، جس کو ان کے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی بیگم ارمینہ خان ایک ہی بیوی تھی۔ اسد خان اگر ان کی خوبصورتی کو دیکھ دل نہ ہارتے تو اب تک دوسری شادی کر چکے ہوتے، لیکن شادی نہ کرنے کی وجہ ان کی اپنی بیوی تھی، جن کو آج بھی وہ پہلے دن کی طرح ہی رکھتے تھے۔ دوسری وجہ ان کا بیٹا تھا، وہ اس میں ہی خوش تھے۔ اسے انہوں نے بچپن سے ہی جو کچھ اسے سکھایا اور دیکھنے کو دیا، آج وہ اس پر ہی عمل کر رہا تھا۔ اسد خان کو اپنی بیوی کی خوبصورتی سے مطلب تھا، باقی ان کی عزت گھر کے دوسرے لوگوں میں جتنی ہی تھی، ارمینہ بیگم اتنے میں ہی خوش تھی۔ بس ان کو ایک ہی بات ستاتی تھی، ان کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح عورت کو پتلے کی طرح نہ سمجھے۔ وہ بس حکم ماننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ یا زبان نہیں ہوتی۔ وہ لاکھ چاہتی کہ اب ان کا بیٹا ویسا ہی لیکن اب ان کا بیٹا ویسا ہی بن چکا تھا جیسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ان کے قریب رہے تاکہ وہ اچھے برے کی پہچان اور تمیز سکھا سکے، لیکن ان کے شوہر نے ایسا ہونے نہ دیا، اور رہی صحیح کسر ان کی ساس صبا خانم نے پوری کر دی تھی۔ ایک وہی تھی جن کی شجر کے بعد اس گھر میں چلتی تھی اور ان کا کہا حرف آخر مانا جاتا تھا۔ شجر کو گھر سے دوبارہ باہر جاتے دیکھ خانم بھی نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو غنی؟ انہوں نے بے ساختہ شجر کو پکارا تھا۔ وہ بچپن سے شجر کو غنی کہہ کر بلاتی آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ شکل و صورت میں بھی غنی ہے اور کردار کا بھی، اسی لیے انہوں نے اسے غنی پکارنا شروع کر دیا تھا۔ شجر الٹے پاؤں ان کی طرف بڑھا تھا اور ادب سے ان کے پاس جاتے اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا تھا۔ جنہوں نے اس کے سر پر پیار اور شفقت سے
ہاتھ پھیرتے اسے پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ اتنی جلدی ہے باہر جانے کی؟ 2 گھڑی گھر بھی بیٹھ جایا کرو۔ ماں تمہاری تمہارا راستہ ہی دیکھتی رہ جاتی ہے اور تم ہو کہ اسے وقت ہی نہیں دیتے۔ خانم بھی گستاخی معاف، لیکن ایک بہت ضروری کام ہے جسے ابھی نہ کیا تو پانی سر سے اوپر چلا جائے گا، اس لیے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور رہی بات مورے کی، تو آج رات کا کھانا میں مورے اور آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر خانم بی کو جواب دیا تھا۔ من میں بے ساختہ اس کی من موہنی صورت آ سمائی تھی جسے سوچتے ہی اس کی رگیں پھول سی گئی تھی۔ بس نہیں چلا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ معصوم سی شکل والی اس لومڑی نے جو حرکت کی تھی، یقیناً اسے اس کی باری قیمت چکانی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا کی رنگینیوں اور کاموں میں اتنا مت الجھ جانا کہ ماں باپ اور اپنے پیاروں کو وقت نہ دے سکو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پیسہ تو ہوگا لیکن ماں باپ نہیں۔ اس لیے اپنی مورے کو وقت دیا کرو، وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ اور یہ درخواست نہیں، میرا حکم ہے، آج کے بعد 12 بجے تم گھر پر پائے جاؤ۔ جو حکم خانم بھی، اب میں چلتا ہوں۔ اپنے خانم کے ہاتھ چومے اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت اگر شجر کو کوئی اتنی فرما برداری کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا جاتا۔ عبیر خان، کیا تھا وہ کام؟ جی جی سائیں، کام ہو گیا ہے۔ شیر خان کی بات سنتے شجر نے ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے آنے والے وقت کا سوچا تھا اور گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ ہائے شیر خان، آج یہ سفر مجھے کافی لمبا معلوم ہو رہا ہے، ذرا تیز گاڑی چلاؤ، اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے شیر خان سے کہا تھا، جو خود بھی کھسیانی ہنسی ہنس دیا تھا۔ اپنی منزل پر پہنچتے ہی وہ بڑی شان سے اس جگہ کی طرف قدم بڑھانے لگا جہاں اس کا مجرم موجود تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا ہی تھا جب وہ جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ بروقت اگر وہ اس کے ہاتھ نہ پکڑتا تو اس کے چہرے پر ضرور اپنے پنجے مار دیتی۔ اس کی ہمت کی داد دیے بغیر وہ نہ رہ سکا تھا، جو اس کی قید میں ہو کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تھی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ دل میں ڈر اور خوف لیے بظاہر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ اس کی عادت تھی اپنے ڈر کو پس پشت ڈال کر وہ مقابل کو اس کی زبان میں جواب دینے کی عادی تھی۔ اب بھی بڑی دیدہ دلیری سے اس حیوان کی آنکھوں میں جھانکتی جانے انجانے میں اس کی انا پر وار کرتی اسے بہت بری طرح سے اپنی طرف مائل کر چکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گالوں میں پڑتا وہ گڑا کسی کو بھی پہلی نظر میں گھائل کر سکتا تھا۔ جاننا چاہتی ہو تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تو سنو، میں اس گاؤں کے سردار کا جانشین ابھی اور اسی وقت تم جیسی ایک غریب ملازمہ کی بیٹی پر ترس کھا کر اس سے نکاح کرنے والا ہوں۔ لیکن جانتی ہو سب سے مزے والی بات کیا ہے؟ اس نے قہقہہ لگاتے اسے دیکھا تھا۔ چلو تم تو صدمے میں ہو، میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اچھی اور مزے والی بات یہ ہے کہ سب کو لگے گا تم جیسی غریب نے مجھے رجھا کر مجھ سے شادی کی ہے۔ ہائے یقین جانو، یہ جملے میرے دل میں رس گھولیں گے۔ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے سامنے ہونک کھڑی خجستہ سے پوچھا تھا، جو شاید اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں تم جیسے ظالم اور مغرور انسان سے نکاح کروں گی جو میری جوتی بھی تمہیں پسند نہ کرے؟ کجا کہ میں اپنے ایک ہی جملے میں اس امیر خانزادے کو اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ اب یہ بات اس کا مستقبل طے کرنے والی تھی جس سے وہ بالکل انجان تھی۔ اسی وقت اس نے اس کی بات سنتے اپنے ملازم کو آواز دی تھی جو جن کے بوتل کی طرح حاضر ہوا تھا، جاؤ اور جا کر نکاح خواہ اور گواہ کے طور پر اس کے باپ کو اٹھا لاؤ۔ اگلے 15 منٹ بعد مجھے سب یہاں نظر آئے، تب تک میں تمہاری اکڑو بابی کو راضی کر لوں۔ غریب سی بیگم، ٹھیک 15 منٹ بعد تم امیر ہونے والی ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑنے والا ہے۔ ایک بار بس نکاح ہونے دو، تمہاری ساری بد اخلاقی کو اخلاق میں نہ بدلا تو میرا نام بدل دینا۔ پناہ مانگو گی مجھ سے لیکن ملے گی نہیں۔ وہ قہقہہ لگاتے ہوئے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، جو گواہ کے طور پر اپنے باپ کا سن کر بالکل ہی خاموش ہو چکی تھی، جیسے اسے معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت اس کے دل نے شدت سے ایک شخص کو پکارا تھا، لیکن شاید اس کی پکار پہنچنے تک اس پر ایک قیامت آ کر گزر جانے والی تھی۔
تم اپنی بکواس بند کرو، ایک نمبر کے بد کردار ہو تم۔ میں کیا کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے دلی طور پر راضی نہ ہو؟ اپنا حلیہ دیکھو جاہلوں والا۔ میں غریب صحیح لیکن رہن سہن تم سے اچھا ہی ہے میرا۔ مجھے جانے دو ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے تم۔ اپنی انگلی اٹھا کر اسے کہا۔ وہی انگلی پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال دی تھی اور ہلکا سا دانتوں سے کاٹ کر اس کی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، جو اپنا ہاتھ چھڑوانے کے جتن کر رہی تھی۔ دیکھو یہ بھی مجھے دیکھنا ہے تمہارے اس خوبصورت چہرے پر، بس دیکھتی جاؤ جانے من آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ نکاح خواہ کے آتے ہی اسے لے کر باہر چل دیا، لیکن جانے سے پہلے اس کے چہرے پر گھونگھٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی یا شور مچاتی، اس کا باپ اس کے پاس آیا تھا اور سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، چپ چاپ یہ نکاح کر لے ورنہ جو سیٹھ تیرے لیے گھر آیا تھا اس کے ساتھ خنسا کو بھیج دوں گا، تو روک بھی نہیں سکے گی۔ تو جانتی ہے نا خنسا محض ابھی 14 سال کی ہے۔ اپنے باپ کی باتیں سنتی وہ خاموشی سے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر گئی۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی شان سے چلتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے جدا کر کے پھینکا تھا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ آگے آگے کیا کرتا ہوں۔ ویسے عجیب سی خوشبو اور کشش ہے تمہارے وجود میں جو مجھے تمہارے اور قریب آنے پر اکساتی ہے۔ اس نے اپنی لوہے کی مانت گرفت اس کے وجود پر مضبوط کی تھی اور اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اسے حاصل کرنے کی سرشاری میں ہر بند توڑتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی جی توڑ کوشش کر رہی تھی کہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر سکے، لیکن یہ آسان نہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اسے بے بس کرتے وہ پرسکون سانس لیتا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے اکڑنے والی اب سانسیں بھی میری بخشی ہوئی لے رہی ہے۔ چڑھانے والی ہنسی چہرے پر لاتے اس نے اسے دیکھا تھا۔ ٹوٹ گئی ساری اکڑ، وہ اسے ایک طرف دھکیل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ تمہاری سزا ہے، عورتوں کو اتنا ہاتھ چھوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی سزا تم پوری زندگی بھگتو گی، ثابت کرتی رہنا کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کے ایک طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ بستر سے نیچے جا گری تھی۔ اس نے یہ سب بس اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، ورنہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے لیے بس بدلہ لینے کا ایک ذریعہ تھی۔ اس میں جتنی اکڑ تھی وہ اسے توڑنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ ابھی تو نکاح ہوئے 10 منٹ ہوئے ہیں اور تم تو ابھی سے بے حال ہو گئی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکتے گرایا تھا، جو اس کی گراہٹ سنتے سہم سی گئی تھی۔ آنکھوں میں ڈر لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں یہ ڈر کافی اچھا لگتا ہے۔ اگر یہ پہلے لے آتی میں ایک غریب کسان کی بیٹی سے شادی کرنے سے بچ جاتا، لیکن اب تم نقصان کروا چکی ہو۔ اٹھو اور اٹھ کر سر پر دوپٹہ لو اچھے سے۔ آج کے بعد اگر مجھے آوارہ گردی کرتی ہوئی نظر آئی تو آج تو چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ حال کروں گا اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ اس نے دھاڑتے اسے تنبیہ کی تھی، جس نے موقع کی مناسبت سے فوراً ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا بس ایک بار یہاں سے چلی جائے، اس کے بعد جو وہ کرے گی یہ ظالم شخص بھی بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ اس وقت صحیح غلط کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے بس شجر سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ نہ جانے اب وہ آگے کیا کرنے والی تھی، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ شیر خان تم گھر چلے جاؤ، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، کام میں مصروف ہوں۔ شجر خان نے خجستہ کو دیکھتے کمینی ہنسی ہنستے شیر خان سے کہا تھا اور خجستہ کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا دایاں ہاتھ اس کی اپنی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناکام ہی تھی۔ کہاں وہ ایک جوان مرد اور کہاں خجستہ جیسی نازک اندام لڑکی۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ اس کی مزاحمت سے تنگ آ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگاتا بالکل اس کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، مجھے کیوں لگتا ہے تم وہ سب مجھ سے کروانا چاہتی ہو
جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا، ویسے دیکھا جائے تو یہ مطالبہ غلط بھی نہیں ہے۔ تم میری بیوی کے عہدے پر فائز ہو، بے شک غریب کسان ہو، لیکن ہو تو بیوی ہی۔ تو کیا خیال ہے پھر تمہاری خواہش کو پورا نہ کر دیا جائے؟ اپنے ہونٹ اس کے کان سے مس کرتے ہوئے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ اس کی بات سنتے خجستہ کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خوف اور ہراساں نظروں سے شجر کی طرف دیکھا تھا، جو بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ واللہ تمہاری ہر ادا نرالی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنا سب کچھ تم پر وار دوں۔ تن من آنکھ مارتے وہ ایک بار پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔